ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ جمیل راجہ اور میں آپ کو آج کرونا وائرس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کروانا چاہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ایک کرونا وائرس کے لیے آپ کو بتانے کے لیے، اسے خوف سے آپ سارے عوام، ساری دنیا خوف سے ہراساں ہے۔ اس سے دور کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کیا تدبیرات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد شکیل صاحب اور ساتھ ہیں میرے پیارے سے دوست سمی جان صاحب۔ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کرونا وائرس اور اس پہ روشنی ڈالنا۔ کرونا وائرس کا ڈر اور جناب ڈر نہیں رہے، لوگ ڈر رہے ہیں، اسی تے ایک لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کیوں ڈر رہے ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتایا جائے کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا، کیوں ڈر رہے ہیں لوگ اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پہ اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ان کو بتا کے دنیا میں بھیجا۔ کیا بتایا کہ جو آسمانی ہدایات میری طرف سے، اللہ تعالیٰ کیا ہمارے کہ جو آسمانی ہدایات میری طرف سے آئے گی، ٹھیک ہے، جو اس کی پیروی کرے گا اس کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا اور نہ آخرت میں ہوگا۔ بالکل کوئی چیز کوئی بندہ ایجاد کرتا ہے، وہ اس کا کیٹلگ بک دیتا ہے کہ ہم اگر اس چیز کو بنا رہے ہیں، اس کو اگر خراب ہو جائے تو اس کا حل کس میں ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے جو خراب ہو جاتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیٹلگ بک کی ضرورت ہے اور اس کی ہم ہیلپ لیتے ہیں۔ جب آپ قرآن اور حدیث پہ عمل کریں گے، اس کا حل قرآن سے ڈھونڈیں۔ کیٹلگ بک جو ہے انسان اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ہی اس کی کیٹلگ بک بھی دی ہے۔ اس سے بڑی بڑی جو کرونا وائرس ہے، اس سے بڑی بڑی مرتبہ آ چکی ہے اس سے پہلے۔ کرونا وائرس کی آج اتنی ہوا دکھائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ قیامت کا سما کیا بننا جا رہا ہے، کیوں اتنا خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے کہ عوام کو بھی بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک طرف سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج سے احتیاط میں ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح بات ٹھیک ہے، ہم کو احتیاط کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے، علاج نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے، بیماری زیادہ بڑھتی ہے، آپ کو موت بھی نہیں لے جائے گی۔ یہ ہو جائے گا نا، دیکھیں احتیاط کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے، دیکھیں نقصان ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے، گورنمنٹ کا بھی ہو رہا ہے، ہمارے ملک جو ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے۔ سر یہ ایک ملک معاشیت تباہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ہمیں بتائیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کی کوئی تدبیر، کوئی اس طرف آئے کہ کرونا وائرس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے بڑوں کو بچا سکتے ہیں، دوستوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مطلب کیسے بچا کیسے سکتے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آپ کو ہاتھوں کو محفوظ کرنے کے لیے دستانے چاہیے، گلوز جسے کہا جاتا ہے، یہ ایسے سیف ہوتے ہیں، ان کو دونوں ہاتھوں پہ آپ پہن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھیے گا، وہ 8-10 رکھ لیں اس میں سے، اور آپ کو ماسک چاہیے ہوں گے اعلیٰ قسم کے، اچھی قسم کے، یا کپڑے کے صاف ستھرے جس میں جراثیم وغیرہ نہ ہو، اور ساتھ آپ کو سینیٹائزر چاہیے، اس کو آپ اینٹی بیکٹیریل چیزیں ملا کر اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ اسپریٹ اس میں ڈال لیں، ڈیٹول ڈال لیں، تو اینٹی بیکٹیریل چیزیں یعنی کہ اس میں ڈال لیں جو اینٹی سیپٹک ہو، تو اس سے آپ ہاتھ وغیرہ جب ضرورت پیش آئے کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی، دعا سلام کرنے کی اور سلام لینے کی، تو آپ سلام لے لیجیے گا، لیکن اس کو لازمی استعمال کیجیے گا۔ اپنے ناک اور منہ کو آپ اس سے محفوظ کر سکتے ہیں، یہ کپڑے کا ہوتا ہے ماسک، اس میں سے بیکٹیریا
یا کوئی موذی جراثیم وغیرہ نہیں گزر سکتا. تو جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے بیکٹیریا کی، یہ کہہ لیں کہ وائرس، کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس کا عالمی ادارہ صحت بتاتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے. وہ اس کا سائز بتایا گیا ہے کہ 400 سے 500 مائکرو قطر اس کا جسم. گلابز رکھیں اور 7 8 10 جتنے آپ مناسب سمجھیں، 7 سے زیادہ، ٹھیک ہے جی. ایسے اس میں ٹشو بھی رکھ لیں. آپ کو ضرورت راستے میں پڑ سکتی ہے، کہیں بھی جائیں تو گلابز رکھیں 2-3 اس میں ڈال لیں. ماسک ڈال لیں اس میں. یہ سینیٹائزر بوتل ساتھ لازمی رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے، ہاتھ ملانا چاہتا ہے تو آپ لازمی ملائیں. اگر کوئی سلام کہتا ہے تو ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہاتھ لازمی ملائیں. اور اس کے بعد احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے ناک کو، ماؤتھ کو اور چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں اپنا. یہ لازمی احتیاط کرنی ہے. اور سینیٹائزر سے آپ اپنے، یہ دیکھیں یہ بڑا ہی آسان سا مسئلہ ہے. آپ گھر میں 8-10 چیز رہتے ہو، بالکل ایسے ٹھیک ہے. اگر یہ رش والا اس کے رش میں نہ جائے، ٹھیک ہے، یہ تو بات ہی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، ہاں بھائی اگر کسی جانا پڑ جاتا ہے، اگر کسی کو گھر میں ہم لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، کیسے ان سے ہم دور رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اصل بات کیا ہے کہ جس کو کوئی شک ہے، یہ نہیں کہ کرونا وائرس ہے، یہ کئی شک ہے، کسی بھی مرض کا شک ہو، ٹھیک ہے، ان کو احتیاط کریں. یہ بتائیں کہ احتیاط کون سی برتنی چاہیے، یہ بتائیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ انسان بیمار ہوگا تو اپنے کپڑے لہذا رکھے گا، برش لہذا رکھے گا، صابن لہذا رکھے گا، تولیہ لہذا رکھے گا، جوتا لہذا رکھے گا، جرابیں لہذا رکھے گا، اپنا بستر لہذا رکھے گا. بیمار بندے کو نہیں یہ کہا گیا کہ تم نے یہ لہذا کر لینا سارا کچھ. تندرست بندے کو کہا کہ اس سے دور ہو جائے، اس کو دور چھوڑے. نہیں، ایسے بالکل کبھی نہیں ہے. یہ تندرست بندے کے لیے بھی یہی قوانین ہے کہ آپ نے صاف ستھرے رہنا، احتیاط کرنا ہے، ایک دوسرے کی چیز استعمال نہیں کرنی. یہ تو 1450 سال پہلے چیزیں بتا دی گئی ہیں جو آج آپ کو ایک چھوٹے سے خطرے کی وجہ سے بچانے کے لیے بتائی جا رہی ہے. انسان کے جسم میں جہاں جہاں بھی سراخ ہوتے ہیں اس جگہ پہ یہ جراثیم جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. ہر بیماری جن کو ہم مسام بولتے ہیں. نہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ناک ہے نا، ناک کے اندر، ٹھیک ہے، جراثیم بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کان کا سراغ ہو گیا، اس میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے، گلا ہو گیا، ٹھیک ہے، آنکھوں میں بھی حلقوں میں ارد گرد یہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جسم پہ بھی جہاں سے جسم آپ پر نگاہ ہوگا نا وہاں پہ جراثیم ہوگا. جو کپڑا پہنا ہوتا ہے جس جگہ پہ، اس جگہ پہ وہ کپڑے پہ لگ جاتے ہیں. وہ چلتے پھرتے کپڑا جب ملتا ہے وہ گر جاتے ہیں. صاف صفائی آٹومیٹک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو سورۃ انعام آیت نمبر 17 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کو کر کے سنا دیتا ہوں وقت کی شارٹیج کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے. اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچائے، تمہارا فائدہ کرنا چاہے، تو وہ ہر بات پر قادر ہے. بالکل، اس گل تو اسی انکار ہی نہیں. یہ کوئی حدیث جو یا قرآن جو کوئی ایسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی دعا جڑی دعا اسی کریے تے آن والی آفت تو، چاہے وہ کرونا ہوے یا کوئی بھی ہوے، آفت ہی ہے نا، اسی وہ جی آفت تو بچا کر سکیے، کوئی ایسی دعا ہے؟ جی ہے، بالکل ہے. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اعوذ بک اعوذ بک من البرس والجزامی والجزام والجنونی
والجنون ومن ومن صحیح الاسقام الاسقام لیکن آخری لفظ ہے اس کو اسقام پڑھیں، اسقام ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے پناہ دے، یعنی کہ پناہ کا مطلب ہوتا ہے بچا، ٹھیک ہے. اس سے بس کہتے ہیں فرمائی. یہ دیکھیں یہ کتنی موضوع بیماری ہے کہ جس کو لگ جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں ضروری فلویری کو لکھا گا موضوع مرض کوئی بھی ہو اس کو کہا نہیں، یہاں پہ یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے دور اور دیوانگی سے بچا، اور جزام جو کوڑ ہوتا ہے اس سے، اور تمام بری. دیکھیں اس میں آ رہی ہے یہ کرونا بھی آ رہا ہے، تمام بری. ہاں جی، تمام بری جتنی بھی ہیں، اور جو آ چکی دنیا میں وہ بھی جو ابھی آئیں گی ان سے بھی، ٹھیک ہے. اور موزی جو ایک دوسرے سے بیماری لگ جاتے ہیں. ہاں جی. تو میرا پیغام یہ بھی ہے ہمیں اور حکومت کو اور پوری دنیا کو کرونا کرونا ہی نہیں کہنا چاہیے، نعرے کو بدل لینا چاہیے. قرآن 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 اور اس پہ عمل کرنا، قرآن قرآن قرآن، اس کو پھیلائیں. انشاءاللہ آپ سبھی شفا بھی پائیں گے اور بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے، اور اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے.